بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء اکرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور اگر کوئی کہے اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، مختلف ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے میں ختم ہو چکا ہوں، مجھے کوئی اور جینے کا راستہ نہیں مل رہا، تو آج کی یہ ویڈیو اس شخص کے لیے ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ٹوٹی ہوئی زندگی کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک اللہ والے درود ابراہیمی سے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھے کہ اس کی زندگی مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے، دوبارہ جنم لینا چاہتا ہے، دوبارہ زندگی میں سکون چاہتا ہے، نئی زندگی چاہتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کو محبت اور تڑپ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ، توجہ اور تصور کے ساتھ، امید اور یقین کے ساتھ، بہت مضبوط طریقے سے خوب وقت دے کر پڑھے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو خاص وقت دیتے ہیں، درود ابراہیمی ان کو بدلے میں وہ خاص چیزیں دیتا ہے جن چیزوں کا صاحب ورد تصور نہیں کر سکتا۔ درود ابراہیمی کرم کا راستہ ہے، معجزات کا راستہ ہے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو حرز جان بناتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ معجزات کیسے ملتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جو لوگ درود ابراہیمی کی فکر میں لگ جائیں گے تو درود ابراہیمی آپ کے فکر ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان کے گرد زبردست نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کثرت سے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ان کے رگ و ریش میں درود ابراہیمی کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن درود ابراہیمی سب کا سردار ہے۔ علماء کرام، اولیاء کرام، صالحین امت نے درود ابراہیمی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا ہے۔ احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ فضیلت اس درود ابراہیمی کی آئی ہے۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا اہل بیت پر درود کیسے بھیجا جائے، تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کو درود ابراہیمی ہی بتایا ہے۔ یہ فیض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک تک یہ فیض جوڑا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک اور راز کی بات بتاتا چلوں کہ بقیہ درود کو درود ابراہیمی کے حوض سے ہی فیض جاری ہوتا ہے۔ اہل نظر سے جا کر پوچھ لیں، اس لیے درود ابراہیمی ہی کو وظیفہ بنا لے تو اس حوض سے ڈائریکٹ فیض یاب ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی برکت کو کھینچ لانے والا ایسا عمل ہے جس کی روحانیت کو کہیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ درود ابراہیمی کے مقبول بول رب کے ہاں قبولیت کی سند پا چکے ہیں۔ جو بندہ درود ابراہیمی سے عشق کرتا ہے وہ رنگ و رنگ ہو جاتا ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے اسے عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں، اور موت کی کڑواہٹ سے اسے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی موت خاتمہ بالخیر پر الحمدللہ ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے درود ابراہیمی کے بارے میں جانا ہے کہ درود ابراہیمی کیا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا چلوں، چونکہ یہ درود شریف کی فضیلت ہے اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ہر درود شریف کی فضیلت بڑی ہے۔ درود ابراہیمی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ حضرات گرامی، یہ درود ابراہیمی وہ درود ہے کہ جو صرف نماز کے اندر یہی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔
یہ نماز کے اندر فرض کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ نسل نبوی اور نسل ابراہیمی کے فیض کو جوڑتا ہے۔ دیکھیں حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل نظر فرماتے ہیں کہ باقی تمام درودوں کو بھی اصل فیض اسی درود ابراہیمی کے حوض سے ملتا ہے، یعنی جو شخص فیض کے منبع سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا لیتا ہے۔ کیسے ڈائریکٹ کنیکشن بناتا ہے؟ حضرات گرامی دیکھیں، حوض کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ حوض کسے کہتے ہیں۔ جیسے شہر کے تمام نلکوں میں پانی آتا ہے مگر اصل پانی ڈیم سے آتا ہے، اسی طرح باقی درود نلکے ہیں اور درود ابراہیمی ڈیم ہے۔ جو ڈیم سے کنیکشن جوڑ لیتا ہے اس سے پھر پانی کی کمی نہیں رہتی۔ یہ حوض کا مطلب یعنی کہ ڈائریکٹ جہاں پانی کی وافر مقدار ہے وہاں سے آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرات گرامی، جب ہم کسی بادشاہ کے دربار پر جاتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل وزیر اعظم ہے، صدر ہے یا چیف منسٹر ہے یا AC DC ہے، بڑے سے بڑے عہدے والا شخص، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں خاص اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے، کسی کا ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، اور ریفرنس کے ساتھ ہمیں کسی سے اجازت لینی ہوتی ہے تاکہ ہم اس وزیر اعظم سے AC DC کے پاس جا سکیں۔ ان کے PS سے، ان کے ایڈمن آفس سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں AC صاحب کو، DC صاحب کو، وزیر صاحب کو ملنا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے تو پھر ہم اس سے ملتے ہیں۔ سیم اسی طرح درود ابراہیمی وہ خاص اجازت نامہ ہے ہمارے پاس، وہ اجازت نامہ ہے جس سے ہم درود شریف، یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور سیدھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قبولیت کے دربار تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ پھر حضرات گرامی دیکھیں، درود شریف کی مثال ایسی ہے، درود ابراہیمی کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں میں ڈول ڈالنا ہے۔ جتنا آپ ڈول ڈالیں گے اتنا پانی نکلے گا۔ اب ایک بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ ایٹ اے ٹائم 1000 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھ رہا ہے، تو جس نے زیادہ ڈول ڈالا اس سے زیادہ پانی ملا۔ اسی طرح جس نے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا اس سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور درجات ملے۔ تو درود ابراہیمی بڑا ڈول ہے، جتنا پڑھیں گے رحمت کا زیادہ پانی کھینچ کر لائیں گے۔ اور درود ابراہیمی سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ نورانی حصار بن جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے ہم جیکٹ پہن لیتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈ کم لگتی ہے، ویسے ہی درود ابراہیمی کی جیکٹ اگر ہم پہن لیں، یعنی درود ابراہیمی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو شیطان کے وار کم لگتے ہیں، دل سرد نہیں ہوتا، ایمان گرم رہتا ہے۔ یعنی کہ درود شریف پڑھنے سے ایمان میں گرمائش آتی ہے، ایمان میں حرارت آتی ہے، دل کے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں ان کے وار سے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی سے بند راستے کھلتے ہیں، جیسے دروازے میں زنگ لگ جاتا ہے معزز سامعین کرام تو چابی گھمانے سے نہیں کھلتا۔ تالے کے اندر ہم تیل ڈالتے ہیں، جب تیل ڈالتے ہیں تو تالا کھل جاتا ہے۔ سیم اسی طرح درود ابراہیمی وہ تیل ہے جو تقدیر کے زنگ آلود دل کو صاف کر دیتا ہے اور دروازوں کو کھول دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، دل کو نورانی کر دیتا ہے، دل کے اندر شیطانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، کیونکہ یہ درود شریف تھوڑا بڑا ہے، اکثر بندے اکتا جاتے ہیں، تو اس کو آسانی سے میں آپ کو بتا دوں کہ دن میں بندہ 100 مرتبہ سٹارٹنگ شروع کرے۔ اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ سٹارٹنگ شروع کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد 2 تسمیاں کر دے، پھر کچھ دنوں کے بعد 3 تسمیاں کر دے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر جیسے ہم جم پر جاتے ہیں تو پہلے دن ہم اگر ورزش کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، تو ہمارے جسم میں دردیں بہت ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ اگر زیادہ ورزش کرنا شروع کر دے، پہلے ہی دن میں اپنی طاقت سے زیادہ کر دے، تو پھر ہفتہ تھکاوٹ اور بیماری کی وجہ سے، جسم کے درد کی وجہ سے بندہ جم نہ جا سکے، اور نہیں جاتا کیونکہ اس کے جسم میں درد ہوں گی، اس نے پہلے اتنے دن ایک دن پریکٹس کر لی ہے۔ اور اگر وہی بندہ اگر پہلے دن تھوڑی سی ورزش کرے، تھوڑے سے جم میں کام کرے، تھوڑا سا جم جائے اور آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ جو تھوڑی بہت ورزش کر سکتا ہے کر لے، اگلے دن پھر اس کا دل اور کرے گا،
یعنی کہ وہ تھکاوٹ نہیں آئے گی، وہ جسم میں دردیں نہیں آئیں گی۔ تو سیم اسی طرح جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، اگر یکدم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو اس کو 2 3 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو اتنا ٹائم لگنے سے بندہ تھک جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مختلف وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اگلے دن پھر دل نہیں کرے گا اتنا بیٹھنے۔ اگر ہم آہستہ آہستہ شروع کریں گے، دل کے اندر یہ سما جائے گا، لذت آنی شروع ہو جائے گی، لطف آنا شروع ہو جائے گا، دل خود بخود کرے گا کہ میں اور زیادہ پڑھوں، تو حضرات گرامی پھر بندہ اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، صرف دنیا کے لیے درود شریف پڑھنا درست نہیں ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے گی درود شریف پڑھتے ہوئے، مجھے یہ کرامت مل جائے گی، مجھے مشاہدات مل جائیں گے، مجھے روحانی خواب مل جائیں گے، مجھے کمالات اس کے مل جائیں گے، مجھے کشف ہوگا۔ اس لالچ میں ہم درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ درود شریف خالص اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔